ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا اجر و ثواب اس کو وہاں بھی ملتا رہتا ہے۔ ان 3 کاموں میں پہلا کام ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ہر وہ کام ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے مسلسل خیر و بھلائی کا سبب بنا ہوا ہو، جیسے کہیں پانی کا کنواں کھدوا دینا یا واٹر کولر کہیں لگوا دینا جہاں پیاسے لوگ اپنی پیاس بجھا سکیں، کہیں درخت لگا دینا کیونکہ وہ درخت جو ہے وہ چرند پرند انسانوں کے لیے تپتی ہوئی دھوپ میں سائے کا کام کرتا ہے، یا اسی طرح قرآن کے نسخے مدرسے یا مسجد میں ہدیہ کر دیے جہاں پر لوگ آ کر اس قرآن کے ذریعے تلاوت کرتے ہیں، یا اسی طرح مدرسے یا مسجد کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا۔ پھر جب وہ مسجد تعمیر ہوگی یا وہ مدرسہ تعمیر ہوگا، وہاں نیک اعمال ہوں گے، وہاں سے خیریں نکلیں گی، تو اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یا اسی طرح کا کوئی بھی ایسا کام کر دیا کہ جو لوگوں کے لیے مسلسل خیر اور بھلائی کا سبب بنا ہوا ہے، جن سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جس سے ان کو سکون اور راحت مل رہی ہے، تو وہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے اندر جو دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، وہ ہے علم نافع۔ علم نافع وہ علم ہے کہ جو کسی کی آخرت کو سنوار دے، یعنی آپ کسی کو کوئی ایسی اچھی بات سکھائیں کہ جس سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو، جس سے اس کی آخرت سنورے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو نماز کا طریقہ سکھا دیا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، اور پھر وہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب پھر آپ کو بھی مل رہا ہے۔ آپ نے کسی کو یہ بتایا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، وہ انسان آپ کی باتیں سن کر ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گیا، تو جو وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے۔ آپ نے کسی کو بتایا کہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے نہیں ہیں، ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، تو اس انسان کے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی کہ وہ غریبوں کا بھلا کرنے والا بن گیا، تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ الغرض کوئی بھی ایسا کام ہو جس سے اگلے بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی آخرت سنور رہی ہے، تو وہ علم نافع ہے۔ تیسرا کام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے بندہ۔ نیک اولاد سے مراد وہ اولاد ہے جو نمازوں کی پابند ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، اچھی نیک صالح اولاد ہو۔ جب بھی وہ نماز پڑھے گی وہ یہ دعا کرے گی نماز کے آخر میں، ربنا اغفر لی ولی والدیّ، یعنی اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ وہ اپنے والدین کے لیے نمازوں کے بعد اور ویسے بھی دعائے مغفرت اور رحمت کرے گی کہ یا اللہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں، ان کی بخشش فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ تو قبر کے اندر مدفون ان والدین کو نیک اولاد اس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنی دنیا کی ہی زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اعمال کو دنیا کی زندگی میں کر کے جائے، جس قدر ہو سکے ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کو اپنی قبر کے اندر ان نیک اعمال کا جاری ثواب مل سکے۔